أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سید امتیاز علی شاہ دادا ابو سپیکس کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہے۔ تمام سننے والوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، ہم عصروں کو محبت برا، خلوص سے برا پیار، سلام، دعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے کل جہاں چھوڑا تھا حضرت ام سلمہ کا بیان، اس سے تھوڑا سا آگے چلیں گے، لیکن آج کا میٹر بھی کافی لمبا ہے، شاید کچھ ایک آدھ دو اور کرنا پڑے۔ جب حضرت ابو سلمہ کی وفات ہوئی معرکہ احد کے بعد، وہ انتہائی زیادہ زخمی تھے، بڑے بہادر اور شجاع انسان تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ زخموں سے نڈال تھے اور گھر میں مطلب بستر پہ کچھ عرصہ وہ زیر علاج رہنے کے بعد انتقال فرما گئے۔ تو کچھ دنوں کے بعد جب اٹ واز ڈیو فار اینی نیکسٹ پروسیس، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز دا فرسٹ مین ٹو سینڈ اے میسج ٹو حضرت ام سلمہ۔ شادی کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے کیٹیگوریکلی ریفیوز کر دیا۔ شی واز ناٹ پریپیئرڈ، کیونکہ ان کو رائٹ فلی سو اس وقت جو لوگ آئے ان میں ان کو نظر آیا کہ ابو سلمہ کے تو قریب کوئی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے بھی یہ پیشکش کی، اور یہ ذہن میں رہے کہ اس وقت یہ پیشکش کسی شادی کے اس پیرائے میں نہیں ہوتی تھی جس میں فرحت اور انبساط ہو، بلکہ یہ ہوتا تھا کہ اس فیملی کو سپورٹ کرنا ہے۔ they were very close to us, they had been sacrificing a lot۔ اور تیسرے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج بھیجا، تو انہوں نے بڑے ادب سے یہ کہا کہ میرے رسول کو یہ کہو کہ ان سے زیادہ عزیز تو مجھے کوئی نہیں ہے، لیکن میں بہت سے معاملات میں مجبور ہوں، ان میں ایک میری عمر ہے، میری فیملی ہے، اور پھر میں اس کے علاوہ میں عادی نہیں ہوں اس ازدواج تعداد ازدواج میں رہنے کی۔ تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت آ گئے، اور کہا کہ یہ میسج میں نے بھیجا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک ان کے ذہن میں وہ دعا آ چکی تھی جو ان کے ہسبینڈ نے بھی ان کو بتائی تھی، اور پھر شاید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی تھی جب وہ انا للہ پڑھا کرتی تھیں اپنے ہسبینڈ کی وہ علالت کے دوران۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کافی نہیں ہے، اس کے بعد یہ بھی پڑھا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے رب العالمین، سب کچھ تیرے لیے ہے، تیرا ہی ہے، اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یا رب العالمین، اس مشکل گھڑی میں، اس مصیبت سے مجھے نجات دلا، اور اس کے بعد آنے والے معاملات میرے بڑے خوبصورت بنا دے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ کہیں دعا کا اثر تو نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں،
تو انہوں نے وہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو میں ازدواج کے سلسلے میں بھی میرا مسئلہ ہے، میری عمر زیادہ ہے، میں جوان نہیں ہوں، اور تیسرے میرے پاس جو بچے ہیں مجھے ان کی بھی دیکھ ریکھ کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، تمہاری عمر اور میری عمر ایک ہے، نہ میں جوان ہوں نہ تم جوان ہو، یہ مسئلہ تو ہو گیا حل۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تمہارے بچے، تمہاری فیملی میری فیملی ہوگی، ان میں کوئی کسی قسم کا کوئی ڈفرینس نہیں ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ میں اپنے رب ذوالجلال سے دعا کروں گا کہ تمہارا جو تیسرا مسئلہ ہے ازدواج کے ساتھ شامل ہونے کا، وہ تمہارے دل سے، تمہارے ذہن سے وہ کسی اس طریقے سے کویش کر دے گا کہ تمہیں اس کی فیلنگ ہی نہیں ہوگی۔ تو تھوڑا سا ہلکا سا، لیکن نہ تو کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک ڈیوائن سلسلہ تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے تھا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پھر۔ تو اس سے پہلے 2 ازدواج مطہرات وفات پا چکی تھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان میں ایک خدیجۃ الکبریٰ تھی، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجون کا منطقہ جو تھا مکہ میں، وہاں ان کی تدفین کر کے آئے تھے، وہ تھی خدیجۃ الکبریٰ۔ اور دوسری تھی زینب بنت خزیمہ، وہ مدینہ میں ان کی وفات ہوئی۔ اب زینب بن خزیمہ کا جو حجرہ تھا وہ خالی تھا، تو حضرت ام سلمہ کو وہاں منتقل کیا گیا، اور زندگی کا آغاز ہوا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گھر میں جاتے تھے ان کے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جب وہ کسی بھی ام المومنین کے ہاں ہوتے تھے اور نکلتے تھے تو سب سے پہلی وزٹ حضرت ام سلمہ کے ہاں کرتے تھے۔ This was such a great virtue she had۔ اور وہ ان کی بیٹی تھی سب سے چھوٹی، زینب نام تھا، جس نے اپنے باپ کو اتنے دیکھا نہیں تھا اس انداز میں، اتنی چھوٹی تھی وہ۔ ان کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی باپ تھے، اور وہ تھے بھی۔ تو انہوں نے سب سے پہلے پوچھنا ہماری زینب کہاں ہے۔ یہ نہیں کبھی کہا کہ زینب کہاں ہے، یہ نہیں کہا کہ تمہاری زینب کہاں ہے، یہ نہیں کہا کہ میری زینب کہاں ہے، ہماری زینب کہاں ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے اور وہ کھیلتی ہوئی قریب آتی اور تھوڑا سا وہ چھیڑتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے منہ پہ پانی کے اس طرح چھینٹے مارتے۔ وہ چھینٹے اتنے اسٹرانگ تھے کہ وہ 100 سال کی بھی ہو گئی تو ان کے چہرے پہ کوئی جھری نہیں تھی، وہ اسی طرح گلو کر رہا تھا چہرہ، ان کے چہرے پہ کوئی بڑھاپا نہیں تھا۔ It was having such a great effect۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پڑے ہوئے چھینٹے۔ حضرت ام سلمہ بے حد شجاع اور اخلاص سے بری ہوئی تھی، خلوص ہی خلوص تھا۔ اس کی ایک مثال تو آپ یہ لے لیں کہ پورا سال انہوں نے اس خلوص نیت سے ایک راستہ دیکھتے ہوئے گزارا، جو اپنے گاؤں سے باہر، وہ بنو مخزوم کے قبیلے کے باہر وہ کھڑے ہو کے گزارا کرتی تھیں، اور اس لیول پہ سوچا کرتی تھی کہ کوئی بھی ہوگا اللہ کا بندہ جس سے مجھے یہ معاملہ ہو جائے گا۔ اس وقت تک ان کا بچہ بھی چھن چکا تھا اور وہ اس کے غم میں بھی نڈال تھی، لیکن اتنی اسٹرانگ ڈٹرمنیشن، ارادے کی پختگی تھی کہ وہ کسی قیمت پہ گیو اپ نہیں کرنے کے لیے تیار تھی۔ اور جس وقت ان کو وہاں سے اجازت ملی، بچہ مل گیا، اور وہ
वहाँ से रवाना हुई तो अकेली एक ऊँट पे सवार थी और किसी किस्म की परवाह नहीं थी। अपने रब पे पूरा यकीन था कि मुझे ये मंजिल पे पहुँचाएगा। तो इतने में उस्मान इब्न तलहा, ये मैं कल बता चुका हूँ, वो फिर उनको मदीना तक, कुबा जो मदीना से बाहर का एक एरिया है, वहाँ तक वो ले आया। और वहाँ चूँकि वो उनके बनु मखसूम के बहुत से लोग थे तो वहीं पे वो, और पूरा रास्ता उन्होंने ना कोई उनसे बात की, ना उनकी तरफ देखा, और ना ही जाते वक्त उनको कोई याद दहानी कराई कि मैंने इतना सफ़र तय किया है या मैं कुछ डिज़र्व करता हूँ। खामोशी से आराम से वापस उसी रास्ते पे चलती है। यानी कि वो मक्का से आए हुए मदीना पैदल, उनको छोड़ के पैदल ही वापस सफ़र पे निकल गए। हज़रत खदीजतुल कुब्रा, हज़रत उम्मे सलमा इंतहाई मुहस्सब, यानी अखलाक आलिया की मालिक, उनकी शान में, उनकी गुफ्तार में, उनकी चाल में बुजुर्गी का एलिमेंट था। वो मौजूद होती थी तो महसूस होता था देयर इज़ समबडी who is having a personality which can dominate the others. शगुफ्ता कलाम थी, बहुत अच्छे हुस्न कलाम से बात करती थी, बहुत मिठास थी बातचीत में, और बहुत इल्म फजल से मामूर बातचीत थी। ये थी शगुफ्ता कलामी। अब ऐसी तमाम चीज़ों में के अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुशावरत उन्होंने दी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, फिर बाकी का जो इंशाअल्लाह वो तो रहेगा ही रहेगा, अभी ये आज नहीं पूरा हो सकता। जब मुसलमान उम्रा करने के लिए गए और कुफार ने रोका और सुलह हुदैबिया पे ये मामला सेटल हुआ, तो एक तो बहुत से सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम गोमगो की कैफियत में आ गए कि क्या हम जायज़ नहीं थे, ठीक नहीं थे, हमारा आना गलत था, या क्या, क्यों हमने ये सारी चीज़ें तस्लीम कर ली। तो कुछ थोड़े से, चूँकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो थे भी आउटस्पोकन ही, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने उनसे एक दो इस तरह के चुभते हुए क्वेश्चन किए, जवाब नहीं मिला तो वापस चले गए और जाके हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि मैंने ये सवाल किए थे तो मुझे तो जवाब नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि उमर, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, he is the final authority to make a decision and to get it implemented। ये क्या बात हुई कि वो हमारी मर्जी से डिसीजन करेंगे, वो अल्लाह की मर्जी से डिसीजन करेंगे। तो कुछ थोड़ा सा उनको आया, उन्होंने कहा कि अच्छा आप ख्याल आप मेरे साथ चलें फिर। तो वो उनके साथ चलना शुरू हुए। उस वक्त तक वही आ चुकी थी, और जब वही आती थी तो बहुत कुछ बदलता था। ऊँटनी के पास इतनी कुव्वत नहीं होती थी कि वो अपने पाँव पे खड़ी हो सके, वो दो जानों हुई थी, घुटनों पे थी। और जब वो पहुँचे तो उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, उस वक्त तक वो वही नाजिल हो चुकी थी, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी कि उमर कहाँ है। ये देखें, ये है दोस्ती, हिल्म और एक मामला फहमी। ये नहीं सोचा कि अभी थोड़ी देर पहले ये नाराज़ था या कुछ ऐसा सिलसिला। नो, ही हैज़ द राइट टू नो फर्स्ट। तो उन्होंने कहा नाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाज़िर हूँ। तो उन्होंने कहा कि
ابھی جو وحی آئی ہے اس میں رب ذوالجلال نے اس کو فتح مبین قرار دیا ہے. فتح مبین یعنی وضاحت کے ساتھ فتح، کوئی شک ہی نہیں ہے. ایک دم وہ اپنی جگہ سے ادھر ہوئے اور وہاں نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ یہ رب ذوالجلال نے اس کو فتح مبین قرار دیا ہے. اور وہ سارے مطلب آہستہ 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 ریجوائس ہوئے تھوڑا سا، لیکن ابھی بہت سا غم، بہت سی عجیب سی کیفیت تاری تھی، تذبذب تھا، کوشچنس خام خواہ کے کریٹ ہوئے تھے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا میں ان کو سب کو کہتا ہوں کہ اپنے اپنے جانور جو ہے وہ لاؤ اور قربانی کرو، احرام کھولو، بالوں کو ترشواؤ اور واپسی کا سفر کر. لیکن کسی نے کوئی ایسے تھا ڈم اینڈ ڈیف ہو گئے ہوں، مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے ڈسٹرب ہوئے کہ یہ کیا، یہ میری بات نہیں سن رہے. تو خیمے میں داخل ہوئے تو میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مغموم ہیں، کیا مسئلہ ہے، مجھے کچھ بتائیں گے؟ تو نے کہا ہاں میں تمہیں بتاؤں گا، یہ ہوا اور کوئی بات نہیں سن رہا ہوں. کہا نا 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 ایسا نہیں ہو سکتا، آپ ایک کام کیجئے. کہا کیا؟ کہا کہ اپنا جانور لیں، اس کو ذبح کریں، بال ترشوائیں، آپ دیکھیں گے سب فالو کریں گے آپ کو. تو کہا یو رائٹ، ڈو یو تھنک اٹ ول ہیپن؟ کہا 100% ہوگا، آپ یہ کیجئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس کاؤنسلنگ کے نتیجے میں جب انہوں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبیحہ کر دیا ہے اور اس کے بعد بال ترشوانے شروع کر دیے ہیں، اور ظاہرہ اس کے بعد پھر وہ اتارنا تھا اپنا احرام، تو سب نے نعرے لگائے اللہ اکبر اور سب شروع ہو گئے. ابھی بھی ان کے اوپر ڈپریشن تھی، جب انہوں نے ایک دوسرے کے سروں سے بال وغیرہ اتارے تو کئی ایک مطلب وہ تھوڑے سے کسی اور پروسیس میں تھے تو وہ زخم بھی لگے ایک دوسرے کو، ناٹ ولنگلی بٹ اینی وے دس واز اٹ. یہ ایک ایسا سلسلہ تھا کہ کتنا بڑا کرائسس، کتنا بڑی ٹرموائل، کیسی چیز. صرف ایک عقل مندانہ، دانش مندانہ فیصلے کی مشاورت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. اور یہ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ میں خود اپنا فیصلہ کروں گا، انہوں نے اس فیصلے کو قبول کیا اور اس کے بعد معاملات حل ہو گئے اور بہت کچھ سیدھا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے. میرے لیے دعائے خیر کیجیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا. اور انشاءاللہ باقی کے معاملات ہم پھر ڈسکس کر لیں گے. یہ تو ناانصافی ہو جائے گی اگر باقی ان کے معاملات ڈسکس نہ کیے. بہت ہی خوبصورت سروسز ہیں، بہت ہی ایمفیٹک اینڈ اسٹرانگ سروسز ہیں جو امت مسلمہ کے لیے انہوں نے کی. اور یہ انشاءاللہ پھر اگلی کسی نشست میں ہو سکتا ہے کل کریں، ہو سکتا ہے اس کو تھوڑا سا میں 2 دن بعد کروں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.